بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بال نہ اکھیڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا، اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں اس کے لیے اس کے عوض میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحمان یعنی اللہ کے دوست تھے، سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے اپنی مونچھیں کتری، اور وہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے بڑھاپا یعنی سفید بال دیکھا۔ چنانچہ انہوں نے جب سب سے پہلے اپنے بالوں میں سفیدی کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ کیا ہے؟ پروردگار کا جواب آیا، ابراہیم علیہ السلام یہ وقار ہے، یعنی اس بڑھاپے کی علامت ہے جو علم اور دانش میں اضافہ کا باعث ہے اور عزت و وقار کا ذریعہ ہے، اور اس کی وجہ سے لاو لام میں مشغولیت اور گناہوں کے ارتکاب سے باز رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار یہ تو تیری بڑی نعمت ہے، لہذا میرے وقار میں اضافہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام کی حالت میں یعنی حالت ایمان میں بڑھاپے کو پہنچا تو یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ چند لوگ ان سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا دل چاہتا ہے اپنے نور کو اکھاڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے ایک نور ہوگا۔ جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور خطا مٹا دے گا، درجات بلند کر دے گا۔ حضرت ابی وقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس کی عمر طویل ہے اور اس کے اعمال اچھے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کون اعمال اچھے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کون آدمی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی عمر طویل ہے لیکن اس کے اعمال برے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو میں اس کو 3 قسم کے امراض سے محفوظ کر دیتا ہوں، جنون یعنی دیوانگی سے، جزام یعنی کوڑھ اور برس کی عافیت دے دیتا ہوں۔ جزام یعنی کوڑھ جس میں ہاتھ گل جاتے ہیں، اور برس سے مراد جلد کے سفید داغ ہے۔ مطلب یہ کہ 40 کے بعد ان امراض کا وقوع بہت کم ہو جاتا ہے، اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس کے حساب یسیر یعنی آسان حساب کروں گا۔ مطلب یہ کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور جب کوئی 90 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کا قیدی ہے، اللہ کی زمین میں اس کے پہلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح کو جسم سے قید خانے میں قید کر رکھا ہے، مدت پوری ہو چکی ہے، حکم کا انتظار ہے، اور جب کوئی بندہ عرض العمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کی تندرستی اور صحت کے زمانے کے مثل اعمال خیر لکھتا ہے۔ اگر اس بندے سے کوئی برائی ہو جاتی ہے تو برائی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی ہے۔ عرض العمر سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کے ہوش و حواس بازا نہیں رہتے اور بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے 500 سال تک ایک پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کی. یہ پہاڑ سمندر کے بیچ میں ہے. یہ پہاڑ 30 مربع میل، اس کے چاروں طرف سینکڑوں میل کا سمندر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس عبادت گزار کے لیے اس پہاڑ میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کی دھار انگلی کے برابر موٹی ہے، اور ایک طرف انار کو اس پہاڑ کی جڑوں میں لگا دیا گیا، جس سے ہر روز ایک انار تیار ہوتا تھا. وہ اب اس پہاڑ سے اتر کر وضو کرتا، اس انار کو کھا کر پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا. جب اس عابد کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے عرض کیا، اے اللہ، میری روح سجدے کی حالت میں قبض ہو اور میرے جسم کو محفوظ رکھا جائے اور مجھے قیامت کے دن سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. چنانچہ ہم آسمان سے اترتے چڑھتے اس کو اسی حالت میں دیکھتے ہیں. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے یہ بندہ جب حاضر کیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا. یہ عرض کرے گا کہ الہی، میری عمل کی وجہ سے ہی جنت کیوں نہیں؟ 2 دفعہ ایسا ہی ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا، میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا، اور یہ عمل کا نام لے گا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہے اور جو اعمال اس نے کیے ہیں اس کا حساب ہوگا، تو صرف آنکھ کی نعمت کے بدلے 500 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی، اور باقی جسم پر جو احسانات ہیں وہ فاضل اور زائد ہوں گے. ارشاد خدا بندی ہوگا کہ میرے اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، مجھ کو اپنے رحمت سے جنت میں داخل کر دیجئے. اللہ تعالی فرمائے گا، میرے اس بندے کو ادھر لاؤ. اور جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ عرض کرے گا، آپ نے پیدا کیا. پھر ارشاد ہوگا، 500 سال تک عبادت کرنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ کہے گا، یا رب، آپ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ پانی کی موجوں کے درمیان پہاڑ پر تجھ کو کس نے پہنچایا؟ اور کھارے پانی میں میٹھے پانی کا چشمہ تیرے لیے کس نے نکالا؟ اور انار کا درخت جو 1 سال میں 1 دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو 1 پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کیا میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے یہ بات بھی تیری پوری کر دی. یہ عرض کرے گا، اے رب کریم، تو نے ہی سب کیا. ارشاد خدا بندی ہوگا، یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. آمین. وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.